5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر احتجاج، جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ کافی زیادہ کراؤڈ وہاں پر پہنچا، لیکن کراؤڈ کو لیڈ کرنے والے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اچانک ڈی چوک سے غائب ہو گئے۔ بخاری صاحب، اب ان کی گمشدگی کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، پھر کہا گرفتاری کر لیے گورنمنٹ نے، پھر کہا مسنگ پرسنز میں وہ شمار ہو گئے، تو پھر اچانک کہاں سے آ گئے، کہاں گئے؟ سمجھ سے باہر ہے چیزیں۔ جو انہوں نے تقریر میں بولی وہ درست ہے، یا جو پی ٹی آئی کہتی رہی ان کی غائب ہونے سے پہلے وہ درست ہے؟ آپ نے نا میرا کام سارا جو ہے سمیٹ کے ایک جملے میں ادا کر دیا، سارا کچھ آپ نے کہہ دیا۔ یہ جب آپ نے کہا کہ پہلے گرفتار ہوئے، پھر اغوا ہوئے، پھر مسنگ پرسن قرار دے دیے گئے، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ دس از دا ہول اسٹوری اباؤٹ، اینی وے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے بات ذرا کہیں اور سے شروع کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے ان کا بھی خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک دفعہ پوری پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو معمو بنا گئے۔ اچھا جی، اس لیے کہ یہ خود روپوشی جو ہے نا، سیلف ڈسپیئرنس، ہم نے سیلف ایگزائل سنا تھا اپنی سیاسی زندگی میں، یہ سیلف ڈسپیئرنس جو ہے یہ کمال جو ہے گنڈا پور صاحب نے اس دفعہ نہیں کیا ہے، دوسری دفعہ کیا ہے، بالکل دوسری دفعہ کی ہے۔ ایک دفعہ 7 گھنٹے کے لیے اور اس دفعہ 31 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہر دفعہ ان کے ساتھ رعایت ہوتی رہی ہے، اس لیے وہ انکریج ہوئے ہیں اور ہر دفعہ انہوں نے حکومتی رٹ جو ہے یا ریاستی رٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور جب تک ان کو کچھ کہا نہیں جائے گا وہ بار بار یہ حرکت کرتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ غائب ہوئے اپنی مرضی سے، تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ترجمانوں کی لوٹ ہے اور جو ان کے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں جو کارنامے انہوں نے دکھائے ہیں اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ 31 گھنٹے تک اس خود روپوشی کو کہیں اغوا، کہیں گرفتاری، کہیں حبس بیجا، کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن جب وہ جا کے اسمبلی کے اندر نمودار ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسی سوشل میڈیا نے ان کی اس کی بھی مثال میرا خیال ہے کہیں نہیں ملتی۔ اب پارٹی پر بھی لانتے بھیجی جا رہی ہیں ان کے اوپر، تو بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت میں بڑے قریبی لوگوں نے ٹویٹس کیے ان کے بارے میں کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا، عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا اتنی آبویس حرکت ہے کہ کلمہ پڑھ کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالکل میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے۔ وہ کہاں تھے، کہاں رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 دفعہ بقول ان کے ایف آئی اے، پولیس اور رینجرز ریڈ کرے اور ان کے پاس کوئی ایسی ترسماتی ٹوپی تھی جو وہ پہن کے کبھی کہتے ہیں میں چھت پہ رہا، کبھی کہتے ہیں میں وہ جو گارڈ ہوتا ہے اس کے کمرے میں گھسا رہا۔ یہ ساری بے تکی داستانیں جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا فالوور شاید بے وقوف بن سکتے ہیں اس سے، کوئی بھی سین آدمی ان کی یہ کاک اینڈ بولشٹ سٹوری سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بات، علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ بد زبانی ہے، وہ جلسوں میں کر رہے ہیں، جلوسوں میں کر رہے ہیں، چاہے وہ ریاست کے اوپر حملہ ہے، وہ یہ سارا کچھ جو ہے خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے تو میرے قائد کا حکم ہے، مجھے تو میرے لیڈر کا حکم ہے، یعنی جتنی بھی بے اصولیاں ہو کے ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ مجھے تو وہاں سے جو ہدایت ملی، آپ کو یاد ہوگا جب جلوس آ رہا تھا انہوں نے کہا تب روکوں گا جب ادھر سے حکم آئے گا، کہا تھا میں نکلا کیوں ہوں کیونکہ ادھر سے حکم آیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات میرے خیال سے وضاحت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چل رہے ہیں اس پالیسی کے اوپر کہ نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا۔ اچھا بخاری صاحب، اس سے پہلے ایک اور چیز، ایک چھوٹا سا اینگل اس سٹوری کا، بخاری صاحب جس طرح سے علی امین گنڈا پور غائب ہوئے، یہ جو ایک کیمپین چلائی گئی سوچی سمجھی پی ٹی آئی کی جانب سے، یا کچھ بھی کہا جا سکے اس کو، کہ وہ ہو گئے ہیں اغوا، تو یہ سب نے ٹویٹس کرنے شروع کر دیے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، سمپتھی کارڈ بھی کھیل رہی تھی پی ٹی آئی، لیکن پھر اچانک سے وہ آ بھی جاتے ہیں، تو یہ کتنا کنفیوزنگ ہے۔ اور پھر آج بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایک حکمت عملی تھی، حکمت عملی پر عمل کیا انہوں نے۔ میں نے کہا ہے نا کہ دیکھیں آپ نا کسی بات کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پلے کوئی شرم لحاظ ہو، اگر آپ نے دھڑلے سے جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بول کے پھر جھوٹ بولنا ہے، پھر جھوٹ بولنا ہے، تو پھر تو کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے اگر آپ اجازت دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں کھیلوں گا نہ کھیلوں گا، حکومت صرف میری ہونی چاہیے اور کسی کے پاس حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، فوج مجھے دوبارہ گود لے۔ اب بھائی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے بچے پالنے بند کر دیے، تو آپ اس خواہش کو ترک کر دیں نا۔
یہ جو خان صاحب کی خواہش ہے اس کی تکمیل اب بظاہر اس وقت تو ممکن دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے تو توبہ تب کرے، انہوں نے دیکھ لیا تجربہ کر کے نا، آپ سمجھ نا میں جنرل باجوے اور جنرل فیض حمید کے تجربے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کیا کیا ہے خان صاحب نے؟ 2014 کا دھرنا دیا تھا، انہوں نے منتیں کی اس وقت کی حکومت نے کہ آپ 3 دن کے لیے صرف اس دھرنے کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تاکہ پریزیڈنٹ شی آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں مانوں گا، لہٰذا وہ جو فیز 2 سائن ہونا تھا وہ کئی سالوں تک ڈیلے ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ میں نے IMF کے خط لکھنے کی بات کی ہے، اتنی دفعہ کر چکا ہوں بات کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب اس موقع پہ آ جائیں۔ ملائیشیا کے پرائم منسٹر ملک میں ہیں، ایک سینئر سعودی ڈیلیگیشن آنے والا ہے، SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کی سمٹ ہونے والی ہے پاکستان میں، آپ کو کہا کہ آپ یہ احتجاج 14 اکتوبر تک ملتوی کر دیں، کوئی قیامت تو نہیں آ رہی تھی، اور چائنیز وزیر اعظم بھی 11 سال بعد آنے والا، ٹھیک ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ رہی تھی نا کہ آپ چند دن کے لیے اس کو ملتوی نہیں کر سکتے۔ ان کا نہیں، ہم تو کھیلیں گے، اسی وقت کھیلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ PTI کی خواہش ہے، کیوں ایسے کیا ایجنڈا ہے پیچھے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ PTI کی خواہش یہ ہے کہ فوجی قیادت سے ان کے رابطے بحال ہوں، یہی گیم گنڈا پور کھیل رہے ہیں اچھا ان کے لیے، اور جو مہاتما خان صاحب ہیں ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کا کہنا مان کے گنڈا پور صاحب اپنے آپ کو مزید مشکلات کا شکار کر رہے ہیں، مقدمے ان کے خلاف قائم ہو رہے ہیں، بالکل ایک طرف سے کچھ انسٹرکشنز مل رہی ہیں عمران خان کی جانب سے اور دوسری جانب سے ان کو کچھ انسٹرکشنز مل رہی ہیں، تو دیکھیے گنڈا پور بیچارہ جو ہے نا مجھے کبھی بیچارہ لگ رہا ہے، مجھے اس کے اوپر ترس بھی آتا ہے، اس کے اوپر 4 طرف سے دباؤ ہے۔ اچھا دیکھیے گنڈا پور کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے، گنڈا پور کے اوپر پارٹی کے چیئرمین کا دباؤ ہے، ان کے اوپر اپنی پارٹی کا دباؤ ہے، جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ ورکروں کو مار کھاتا چھوڑ کے آپ بھاگ لیے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر جہاں وہ جاتے ہیں غائب ہو کے ان کا بھی دباؤ ہے، تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ لیکن میرے خیال سے اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ بھائی وہ مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے رابطے بحال کرنے تھے اپنے پچھلے پالن ہاروں سے، اچھا تو وہ ہو گئے ہوں گے نا، ہو بھی سکتے ہیں نا، مطلب راستے میں بھی ہو سکتے ہیں، دوران خود رپوشی بھی ہو سکتے ہیں، ہاں دوسرا اینگل ہے یہ، تو یہ جو سکے کا دوسرا رخ ہے وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی اس کے اوپر ریلیکس کر جائے کہ بھائی جو ہم نے کرنے کے لیے بھیجا تھا بھائی وہ تو کر آئے ہیں، اچھا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ مذاکرات ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم تو صرف دوسرا رخ دکھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ غائب ہوئے اور جس طریقے سے پھر نمودار ہوئے، اور جس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے وہ 12 ضلع کراس کر کے پشاور پہنچ گیا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو شرمناک ہیں کسی بھی لیڈر کے لیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ انہی کے مہمان تھے اور 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے، کسی نے کہا وہ بھگوڑے تھے ڈر کے مارے بھاگ گئے، ڈگی میں چھپ کے عمر ایوب کے گھر گئے، وہاں سے پھر وہ ایک 5 سٹار ہوٹل میں منتقل ہو گئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو حرکت کر رہے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، اب علی امین گنڈا پور کے یہ تقریر کے جو اہم پہلو ہیں یہ آپ نے بتا بھی دیے ہیں، اب بیرسٹر گوہر نے کہا حکمت عملی تھی یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی، اب آپ کو کیا لگتا ہے جو PTI کا ورکر ہے جس نے اتنا سفر کیا ڈی چوک میں، جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے وہاں پہنچے، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کل کو یہ احتجاج کی کال دیں گے تو وہ وہاں پہنچیں گے ان کی انسٹرکشنز پہ؟ میں آپ کے جذباتی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ویڈیوز جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان پارٹی ورکرز کی جنہوں نے مار کھانی شروع کی جب سے وہ ثوابی سے چلے اور مار کھاتے کھاتے تک بلی منزل پر پہنچے بغیر لیڈرشپ کے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو پکڑے گئے لوگ ان کی ذرا ویڈیوز تو دیکھیں آپ، وہ پارٹی پر کھلے الفاظ میں لعنت بھیج رہے ہیں۔ بالکل PTI کی لیڈرشپ نظر ہی نہیں آئی اس احتجاج میں۔ ابھی یہاں چھوڑ دیں آپ، ایک عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، میں بہت دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، سو ہم ان کو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بھئی کمال آپ نے ایک خاتون ہو کے، وہ چلا کے کہہ رہی ہیں کہ وہ بھائی پنجاب کے لوگوں اور پنجاب کی PTI اور پنجاب کی PTI کی لیڈرشپ، کل آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ہے ایک MP نہیں نکلا،
اور وہ کہتی ہیں کہ اگر 50 بندہ بھی ایک یو سی کا لے کے آتا تو 2,500-3 ہزار بندہ تو اکٹھا ہو گیا ہوتا. بالکل تو یہ جو پارٹی کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے, کیونکہ کسی کے پاس عالیہ حمزہ کے اس سوال کا جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کے ورکرز نے, پنجاب کی لیڈرشپ نے لیٹ ڈاؤن کیا پارٹی قیادت کو. بالکل. اور ہوا کیوں ہے وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ایک جملے میں کہوں گا کہ 9 مئی کو جس طرح لوگوں کی ان قربانیوں کا صلہ آپ نے یہ دیا کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے, یہ ہمارے لوگ نہیں تھے, یہ تو محسن نقوی کے لوگ تھے, تو بس پھر یہی بالکل. ڈی چوک کا احتجاج صاف طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جس طرح سے ورکرز کو ڈس آن کر دیا,